السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی اپنے پیارے کے مر جانے کے بعد جو سب سے بڑا پرابلم ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں، وہ یہ ہے کہ لوگ جینا چھوڑ دیتے ہیں، اور بظاہر تو جی رہے ہوتے ہیں لیکن بہت ساری چیزوں میں گناہ کما رہے ہوتے ہیں، اور ان کو ایسے لگتا ہے کہ وہ یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں یہ ان کے غم کی وجہ سے، اور وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ وہ گناہ گار ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک تو یہ ہے نا کہ ہمیں دکھ پہنچائے، ہم غم میں ہیں تو ہم نے صبر کیا ہے، ہم کہتے ہیں ہم نے صبر کیا ہے، لیکن بظاہر وہ صبر نہیں کر رہے ہوتے، وہ تمام چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جو صبر کے خلاف ہوتی ہیں، تو اس طرح وہ گناہ کماتے ہیں۔ اچھا، زبان سے جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ان کے ایکشنز اس کو ڈیفائن نہیں کر رہے ہوتے، نتیجتاً ان کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے۔ ایک اور بات جو دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ غم میں آنے کے بعد، اچھا ایک جیسا بیوہ ہے اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ٹائم فریم دیا ہے نا، یا طلاق یافتہ اس کو بھی ایک ٹائم فریم دیا ہے، اس ٹائم فریم میں بڑی حد تک کوشش یہی ہوتی ہے کہ انسان نارملائز ہو جائے۔ اس کا ایک یہ بھی ہوتا ہے بینیفٹ کہ نارملائز ہونے میں آسانی ہوتی ہے اگر اطراف کے لوگ زندگی اجیرن نہ کریں۔ لیکن بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ نہ طلاق کا معاملہ ہے، نہ بیوگی کا معاملہ ہے، اپنا کوئی پیارا چلا گیا، اس کے غم میں ہم اتنا نڈھال ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اطراف جو باقی رشتے ہیں وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یوں ہم گنہگار ٹھہرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے ماں یا باپ کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنے والد یا والدہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور ان کے چلے جانے کے بعد وہ ایک ایسی سچویشن سے گزر رہے ہیں کہ وہ ناقابل بیان ہے، لیکن اگین نتیجتاً اب اس کو سال گزر گیا، 6 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی تک وہ مینٹلی ادھر سے باہر نہیں آ رہے ہیں، نتیجتاً شوہر افیکٹ ہو رہا ہے، ان کی ازدواجی زندگی افیکٹ ہو رہی ہے، ان کے بچے افیکٹ ہو رہے ہیں، دیگر اور رشتے اور ذمہ داریاں افیکٹ ہو رہی ہیں۔ اسی طرح کوئی بندہ ہے، اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دیگر رشتے افیکٹ ہو رہے ہیں کسی ایک وجہ سے، یوں پھر آپ گناہ گار ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ ان لوگوں کا حق نہیں ادا کر رہے جو آج بھی آپ کی زندگی میں موجود ہیں۔ ان کا حق ہے آپ پر، آپ ان کو ان کا حق نہیں دے رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ آپ کا گریبان پکڑ کے کہیں کہ آپ تو غم میں اتنے نڈھال ہوئے تھے جیسا ہم تو آپ کی زندگی میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے تھے، جو بھی کچھ تھا وہی شخص تھا جو چلا گیا۔ جو چلا گیا اس کے حق میں سب سے زیادہ بہتر عمل تو یہ تھا کہ آپ اس کے لیے دعا کرتے، کوئی ایصال کا کام کرتے، کوئی نفلی عبادت کر کے اسے ایصال کر دیتے، کوئی صدقہ جاریہ اس کے نام سے کر دیتے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے جینا ہی چھوڑ دیا؟ اور رب تعالیٰ بھی اس پہ آپ کو پکڑ سکتا ہے کہ آپ نے، ایک تو ہو گیا نا حقوق العباد میں ڈاکہ مارا، ایک حقوق اللہ میں ڈاکہ مارتے ہیں لوگ، ایک ہوتا ہے حقوق النفس میں ڈاکہ مارنا۔ آپ نے حقوق اللہ تو ادا کیے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن حقوق النفس میں آپ نے ڈاکہ مارا، آپ نے اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا، آپ غم سے نڈھال ہوئے جا رہے ہیں، اپنے کھانے پینے کی پرواہ کرنی چھوڑ دی، صحت آپ کی خراب ہو رہی ہے۔ یہ تمام چیزوں کے ہم رسپانسبل ہیں، یاد رکھنا۔ اللہ نے تین قسم کے حقوق بندے کے اوپر دیے ہیں۔ ایک تو اللہ کا حق ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے، ایک دیگر خلائق، دیگر مخلوقات، دیگر کریشنز کا حق ہے جو ہمارے اراؤنڈ ہے، اور تیسرا حق ہماری ذات پر بھی ایک حق ہے۔ اگر آپ زبردستی جاگ رہے ہیں اور وہ بھی آپ اپنے جسم پہ ظلم کر رہے ہیں، وداؤٹ اینی ریزن جاگ رہے ہیں، بس بہت لوگوں کو شوق ہوتا ہے جاگ رہے ہیں، نیند پوری نہیں کر رہے، رزق ہوتے ہوئے اپنی ذات پہ نہیں لگا رہے، مال ہوتے ہوئے اپنی جان پہ نہیں لگا رہے، تو باٹم لائن کیا ہے؟ دا باٹم لائن از کہ آپ نے سارے حقوق ساتھ لے کے چلنے ہیں، حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی، اور حقوق النفس بھی۔ Allah's rights, the rights of others, and your own right on yourself. آپ کا اپنی ذات پر جو رائٹ ہے۔ اسراف سے ہم نے بچنا ہے، فضول سے ہم نے بچنا ہے، لیکن ضروریات کے اوپر ضرور کام دینا ہے۔ اگر ہم اپنے غم کی وجہ سے اپنے لائف پارٹنر، اپنے شوہر یا بیوی جو پوزیشن بھی ہو، ان کو اگنور کر رہے ہیں، ان کو نگلیکٹ کر رہے ہیں، ایک ہوتا ہے نا کہ وقتی طور پر انسان کو صدمہ ہوتا ہے، دھچکا لگتا ہے، انڈرسٹینڈیبل ہے،
پر جب یہ پرولونگ کر جاتا ہے نا تو اٹس ناٹ انڈرسٹینڈیبل. لوگ بس ہائے ہائے میرا غم کرتے رہتے ہیں اور وہ اپنی دیگر رسپانسبلٹیز سے دور چلے جاتے ہیں. تو باٹم لائن از، کیا یہ طریقہ کار اللہ کے انبیاء نے سکھایا ہے؟ بالکل بھی نہیں. یاد رکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ بدر پر تشریف لے جا رہے تھے، آپ کی بیٹی بیمار تھیں. آپ کی بیٹی سخت بیمار تھیں. آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم پیچھے اپنی بیوی کی دیکھ ریکھ کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوٹنے سے قبل حضرت عثمان کی بیوی حضور کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو چکا تھا، انتقال ہو چکا تھا. حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت کرتے ہیں کہ جب بدر کی خوشخبری لے کر، بدر کی فتح کی خوشخبری لے کر لوگ مدینہ پہنچے، یہ وہ وقت تھا کہ ہم حضرت رقیہ کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے کیا آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ غم کو پکڑ کے باقی ساری چیزوں کو دور کر دو؟ ہرگز نہیں. جس سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، جس سال حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، اس سال کو غم کا سال تو کہا گیا، پر اس غم کو پرولونگ طور پر حضور نے کبھی نہیں منایا کہ بس غم میں ہی ہو. ان لوگوں کو یاد رکھا، ان کی نوازشات کو یاد رکھا، اور وہ کام کیے کہ جو وہ ہوتے حیات تو انہیں خوشی ہوتی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو حضور تحفہ بھیجاتے. اسی طرح حضور کی چچی جو حضرت ابو طالب کی بیوی ہیں، فاطمہ بنت اسد، ان کا جب مدینے میں انتقال ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر آئی تو آپ نے کہا چلو، حضور نے انہیں ماں کہہ کے بلایا، ہم اپنی ماں کی تدفین کرتے ہیں. حضور نے جب صحابہ کرام نے ان کی لحد کھود دی تو حضور خود اس میں تشریف فرما ہوئے اور حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی. دیکھو نا، چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ہمیں ان سے یہ موتی چننے کو ملتے ہیں. اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان تمام تفصیلات کو میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں. اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس سے نہیں گزرے تو آپ اس سیرت مطہرہ، اسی لیے وہ 450 دروس میں ریکارڈ کی گئی ہے کیونکہ ہر درس کا ایک ٹائٹل ہے. آپ نے جو درس سننا ہے ود ٹائٹل، جو چیزیں سننی ہیں وہ آپ وہاں جا کے بائی ٹائٹل سن سکتے ہیں. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور اسی لیے اللہ نے کہا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، کیونکہ صبر آسان کام نہیں ہے. اسی لیے اپنی ذمہ داریوں کو نگلیکٹ نہ کریں، اور یہ بہانہ نہ کہ بہانہ بن جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد کہ بس میں تو غم میں ہوں اور غم میں ہوں اور غم میں ہوں، اور میں تو اس سے باہر نہیں آ پا رہا ہوں غم سے. تو جب غم سے میں باہر ہی نہیں آ پا رہا ہوں تو میں دیگر معاملات کیسے کروں؟ بچوں کی پرورش نہیں ہو رہی ہے، سارا گھر ویسی دھرا پڑا ہے، معاملات زندگی کے دھرے پڑے ہیں، کسی سے ملنا نہیں، کسی سے جلنا نہیں، کیونکہ ایک وہ شخص جو ہمیں پیارا تھا وہ چلا گیا. یہ اسلام کا طرز زندگی نہیں ہے. آپ کو اتنا بتاتا چلوں میں، اس میں آپ کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہے ہیں. اگر آپ کو ان لوگوں سے بہت محبت واقعتاً ہے تو پھر آپ وہ کام کریں جو ان کے لیے برزخ میں آسانی ہو اور آپ کے لیے دنیا میں آسانی ہو، تاکہ انشاءاللہ تعالی قیامت کے دن جب وہ اعلیٰ مدارج میں ہوں تو آپ ان کے ساتھ اعلیٰ مدارج میں بھی انجوائے کر سکیں. تو اس لیے ہر چیز کو پریکٹیکلی دیکھیں. اسلام مکمل ضابطہ حیات اسی لیے کیونکہ بڑا پریکٹیکل ریلیجن ہے.